اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 زمان و جگت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان و جگت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو کی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو کی ضیا قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ 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 تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو دل کا ارمان تو کی پہچان تو دل کا ارمان تو کی پہچان تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محفل درشان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد ایک بار پھر حاضر خدمت ہے یقیناً نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول سید الشہداء پے کرے صبر و رضا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت یہ سلام محبت پیش کرنا ہم سب کے لیے ایک سعادت مندی ہے اور اربع کیو ٹی وی کے حصے میں بھی یہ سعادت کے ایک بار پھر ہمارے قلوب کو ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منور و مزین کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے مقتدر مستند جید عالم دین ARY کیو ٹی وی پر مختلف پروگرامز میں آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں اور گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی اخروی جو زندگی ہے اس کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا مصطفیٰ، جزاک اللہ۔ اور عالم اسلام کے وہ خوش گلو خوش الہان ثنا خوانان مصطفیٰ بھی
اس ایوان میں تشریف فرما ہے، اور سب اپنے اپنے انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو چکا ہے، جس کے لیے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قاری محمد محسن صاحب کا، سر جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے جناب حمزہ انور، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حسان عزیزی۔ میں تینوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم کرتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس محفل بابرکت کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ اب سے کچھ دیر بعد میں التماس گزار ہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت کے حامل قاری و نعت خواں جناب قاری محمد اسد الحق صاحب، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے حصے میں یہ سعادت کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ مناقب کے لیے الحمدللہ بین الاقوامی شہرت کے حامل خوش گلو خوش الہان ثنا خان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، جن میں زین ہاشمانی تشریف فرمائیں، آپ کے ساتھ علی احمد ہاشمی تشریف فرمائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حسان اللہ حسینی تشریف فرمائیں۔ تینوں کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ۔ جب جس کا وقت ہے اور جس کے حصے میں یہ سعادت آنی ہے، وہ اپنی اپنی عقیدت بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کرے گا۔ میرا بس آغاز اس عقیدت کے ساتھ کہ جب بھی علامہ اقبال کی یہ نظم پڑھی ہے اور سنی ہے تو ایسا لگا کہ جو فلسفہ کربلا ہے وہ ان اشعار میں سمو دیا گیا کہ اگر آپ عملی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا، فلسفہ کربلا کی، تو ایک ایک شعر میں وہ فلسفہ پنہا کر دیا گیا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب قاری محمد اسد الحق صاحب سے کہ سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے گی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے گی گنبد کا نظارہ، کہ یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے
عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت میں لوٹانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، ہر شے میں محمد کے انوار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ مفتی محمد احسن حمید نیازی صاحب تشریف فرمائیں سر۔ حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی، کیا علم کے، حکمت کے، عقیدت کے موتی ہیں جو آپ نظر کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں نعت کا نذرانہ پیش کیا بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ کیا جو ہے وہ شاعر نے کہا، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اللہ، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے۔ کیا کہیں؟ واقعی ایسا ہی ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، کیونکہ دل خدا کا گھر ہے۔ جب یہ خدا کا گھر ہے تو یہاں محبوب خدا کی الفت جاگزیں ہونی چاہیے، یہاں محبوب خدا کے جلوے ہونے چاہیے، محبوب خدا کی محبت ہونی چاہیے، اور محبوب خدا کی محبت کے بعد ان کے وسیلے سے پھر خالق کی، خدا کی محبت اس دل میں بسے گی۔ جب اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب کی محبت دل کے اندر ہوگی تو پھر جو ہے وہ بندہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، بندہ کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، پاکستان میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، لیکن اس کا دل اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت سے مدینہ بنا ہوا ہے۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ دل ہے وہ دل، کیا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کہتے دل تو ہے ہی وہی کہ جو محبوب خدا کی الفت سے، محبوب خدا کی یاد سے معمور ہو، وہی دل حقیقت میں دل کہلانے کے لائق ہے۔ جس دل میں محبوب خدا کی الفت نہ ہو تو وہ دل بھی کوئی دل ہے؟ دل تو وہی ہے جو محبوب خدا کی الفت سے معمور ہو، جس میں محبوب خدا کی الفت بسی ہو، اور جب محبوب خدا کی الفت ہے تو خدا کی الفت تو ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ خدا کی الفت بھی یہ خدا کی الفت جو ہے یہ بھی خدا کی الفت کی وجہ سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک تو محبوب خدا سے جو محبت ہے وہ بھی خدا کی وجہ سے ہے۔ تو سب سے پہلے خدا سے محبت ہے، اور خدا کے چونکہ محبوب ہیں تو جو خدا کے محبوب ہیں تو ہمارے محبوب کیوں نہ ہوں؟ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا ہے نا کہ خدا کے محبوب سے بھی محبت کریں۔ خود فرمایا بھی ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پیارے فرما دو، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پیارے فرما دو ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کرائیٹیریا یہی ہے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے در پر آؤ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ انہوں نے کہا اور جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے، واقعی جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ اور ہر دور میں اس عاشق رسول نے محبوب خدا کی حرمت پہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کیا وہ اعلیٰ حضرت نے کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں حسن تھا، یہاں صرف نام ہے۔ وہاں انگلیاں کٹی تھیں، یہاں سر کٹ رہے ہیں۔ وہاں مصر تھا جبکہ یہاں عرب ہے۔ وہاں زنا عورتیں تھیں، یہاں مرد ہیں۔ مرد جو ہے وہ زیادہ سخت دل ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، ان کا جان نچھاور کرنا، صرف انگلیاں کٹوانا نہیں، جان نچھاور کرنا یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ سر کٹا دیا انہوں نے۔ وہاں کٹی ہیں کہ بے ارادہ کٹی تھیں، یہاں کٹاتے ہیں پتہ ہوتا ہے اختیار سے انٹینشلی کٹاتے ہیں۔ وہاں کٹی ماضی کا سیگا ایک دفعہ کٹی تھی، یہاں کٹاتے ہیں استمرار ہے بار بار۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ محبوب خدا کی حرمت کی جب بھی بات آئی، ہر دور میں محبوب خدا کے غلاموں نے سر کٹائیں اور آگے بھی کٹاتے رہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی صاحب، کیا خوبصورت آغاز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ اور مفتی صاحب نے جب دل میں الفت سرکار کی بات کی
تو وہ ایک قطع میرے ذہن سے گزرا کہ نظر ان کی اٹھانا چاہتا ہوں، نظر ان کی اٹھانا چاہتا ہوں، جگر پہ تیر کھانا چاہتا ہوں، تمہارا درد الفت دل میں رکھ کر میں دل کو دل بنانا چاہتا ہوں، تمہارا درد الفت دل میں رکھ کر میں دل کو دل بنانا چاہتا ہوں۔ خوبصورت آغاز، اور بس یہ عقیدتیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب اپنے اپنے انداز سے یقیناً اپنی عقیدتیں نظر کریں گے۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اور میں ملتمس ہوں سب سے پہلے جناب زین ہاشمانی سے کہ وہ منقبت درشان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، پڑھو السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن غدر، اس حسین ابن غدر، اس حسین ابن غدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس حسین ابن غدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، سلام یا حسین، دروازہ بطول پر رحمت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، تھے سجدے میں حضور اور پشت پر حسین، ارے بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام، کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام، بولو اس حسین ابن غدر
اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بینائے لا الہ است حسین نشان عظمت و جرت میرے حسین سلام، نشان عظمت و جرت میرے حسین سلام، نبی کے چاند علی کے مہ تمام سلام، تمہیں کو حق نے عطا کی ہے آسماں جاہی، کریں نہ کیوں مہو خورشید صبح و شام سلام، کریں نہ کیوں مہو خورشید صبح و شام سلام۔ کیا فرمائیے گا مصطفیٰ؟ کیا بات ہے، امام حسین کو بارگاہ میں عرض کیا گیا میرے حسین تجھے سلام کیوں، اور کیا بات ہے ان کی صفت رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیوں نہ سلام پیش کیا جائے اور کیوں نہ ان کا نام اس طرح عقیدت اور احترام سے لیا جائے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نانا نبیوں کے سردار ہیں، یہ وہ حسین ہیں جن کے بابا ولیوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر، یہ وہ حسین ہیں جن کی والدہ ماجدہ جنتی خواتین کی سردار، کیا کہنے، یہ وہ حسین ہیں کہ یہ خود بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بھائی امام حسن بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سرداروں کا گھرانہ ہے، واہ واہ یہ واہ، سعادت والا گھرانہ ہے، کیا یہ کہنا، خود بھی سردار، ان کے بھائی بھی سردار، ان کے والد بھی سردار، نانا بھی سردار اور والدہ بھی سبحان اللہ سعادت والی ہی ہیں۔ کیا کہنا، یہ سیدوں کا گھرانہ، اور ویسے بھی سید عربی میں سردار کو کہتے ہیں، سید کا معنی ہی عربی میں سردار واہ واہ واہ، ہے۔ یہ سید ہیں، یہ سرداروں کا گھرانہ ہے اور یہ سرداروں کے گھرانے کے رکن رکین ہیں، تو کیوں نہ کہا جائے میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ یہ وہ حسین ہیں، ان کی کیا بات کی جائے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، اللہ اکبر، حب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا کہنے، وہ حسین جن کو اللہ کے محبوب کہیں کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو ساری امت کیوں نہ کہے میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ یہ وہ حسین ہیں جن کی محبت کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ دعائیہ لیں تو یہ معنی ہے، اور اگر اس کو خبریہ لیں تو پھر معنی کیا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، یعنی جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو کوئی اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے محبوب کے اس نواسے کی محبت اپنے قلب میں بٹھا لے، حاصل کر لے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین سے محبت کرے گا تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے محبوب نے دعا بھی دی ہے۔ اور مجھے وہ یاد آ گیا منظر کربلائے معلیٰ کا۔ مجھے کربلائے معلیٰ میں جب میری حاضری وہاں کھڑے ہو کے میں اسی طرح جو ہے باقاعدہ کلپ ریکارڈ کرایا تھا، تو یہی حدیث جو ہے وہاں میں نے بیان کی، اوپر لکھا ہوا بھی ہے وہاں روضہ مقدس جو ہے، روضہ اقدس جو ہے امام علی مقام کو، اس کے باہر یہ روایت لگی ہوئی ہے انا من حسین و حسین منی، یہ باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہے۔ تو اس کے نیچے کھڑے ہو کے یہ بتانے کا ایک الگ ہی سرور، ایک الگ ہی لطف ہے۔ تو ابھی یہ جب بات ہو رہی تھی تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ میں کربلائے معلیٰ کے اندر جب کھڑا ہوا تھا اور اوپر وہ لکھا ہوا اور میں وہ اشارہ کر کے یہ کہہ رہا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے ان کے لیے انا من حسین و حسین منی، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو وہ ایک الگ ہی اس کا لطف، اور ابھی بھی میں وہ یاد ہو گئی مجھے، ابھی بھی اس کا لطف میں اس میں فینٹسائز کر رہا ہوں، اسی فینٹسی میں ہوں کہ وہ
महबूब खुदा के नवासे का रोज़ा अक़दस करबला मुअल्ला, और ऊपर जो है वो रोज़ा अक़दस पे वो लिखी हुई है हदीस, और अना मिन हुसैन व हुसैन मिन्नी, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। जब अल्लाह के महबूब ने इतनी बड़ी बात फरमा दी कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, तो क्यों ना हम उस शाके रसूल के दिल ये कहें कि मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जय सलाम। यकीनन नाज़रीन किराम, बेशक जब हम इस तरह के मकामात पर यकीनन हम अल्लाह का फ़ज़ल ही कहेंगे, करम ही कहेंगे। जब हमें ये सादतें मिलती हैं तो वहाँ खड़े होकर जब वो आप समझ लें वो कैफ़ियत, वो एहसासात हों, एक दूसरे से हम कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रहे हैं। कभी हम सोच सकते थे कि हम यहाँ खड़े होंगे, हम इस मकाम पर पहुँचेंगे, अल्लाह हम पर ये करम, ये फ़ज़ल फरमाएगा। तो बस वही बात है कि हकीकत में रहते हुए ख्वाब सा महसूस हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार इन पाक मकामात पर हम सबको हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो खूबसूरत अंदाज़ से मुफ्ती साहब ने तशरीफ़ फरमाई है इस मनक़बत की भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे हमें सबक हासिल करते हुए हक़ के साथ खड़े रहने और बातिल के सामने हमेशा डट कर खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हक़ का अलम बुलंद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मनक़बत दरशान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हाफ़िज़ अली अहमद हाशमी से कि वो नज़राना मनक़बत पेश करने की सआदत हासिल करें। बिस्मिल्लाह। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले। और हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन इब्ने अली की, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। अरे ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले, ये खुद मुश्किल कुशा हैं और हैं मुश्किल कुशा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रज़ा वाले। और दवाएं दर्देसियाँ पंजतन के दर से मिलती हैं, दवाएं दर्देसियाँ दवाएं दर्देसियाँ पंजतन के दर से मिलती हैं। ज़माने में यही मशहूर हैं दारो शिफा वाले, ज़माने में यही मशहूर हैं दारो शिफा वाले, ज़माने में यही मशहूर हैं।
دارو شفا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا، اور یہ تھے خدا والے، اور یہ نعرہ حر کا تھا۔ جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا۔ جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا، اور یہ تھے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو گئے بے نیاز ہر غم سے، خادم پنجتن ہوئے جب سے، یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے، ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے، ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے۔ حافظ علی احمد ہاشمی منقبت درشان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مصعب کیا فرمائیے گا؟ واہ جی کیا بات ہے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، کیا کہنا، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کیا بات ہے، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خدا والے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وہ خود تو خدا والے ہیں ہی صحیح، جو ان کے رفقا ہیں وہ بھی خدا والے ہیں۔ وہ خود تو تسلیم و رضا والے ہیں، ان کے رفقا بھی تسلیم و رضا والے ہیں، امام علی مقام کے پروردہ ہیں۔ انہوں نے ان کی تربیت کی ہے، ان کے تربیت یافتگان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب کہا بھی کہ تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، یہ میرے خون کے در پہ ہیں، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن کوئی بھی نہیں ہٹا۔ وہ سارے کے سارے صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے ہیں۔ امام علی مقام پہ انہوں نے اپنی جان لٹا دی، اپنی جان قربان کر دی ہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور کیوں چھوڑتے، جوانان جنت کا سردار ہے، اس کا ساتھ چھوڑ کے کہاں جاتے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار کا ساتھ چھوڑ کے جہنم کی طرف تو نہیں جانا تھا۔ کیوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے؟ وہ اگلے جو ہے وہ جہنم سے خدا والے نکل کر آ رہے تھے، یہ تو پہلے ہی خدا والے تھے، یہ کیوں نکل کے اس طرف جائیں گے؟ وہ اپنی صفوں میں کھڑے رہے، وہ ڈٹے رہے ہیں امام علی مقام کے ساتھ، اور امام علی مقام بھی حق کی خاطر ڈٹے ہوئے تھے تو ان کے رفقا بھی حق کی خاطر ڈٹے ہوئے تھے۔ اور وہ کیا اقبال نے کہا تھا، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ انہوں نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے جور کی، جبر کی، ظلم کی بنیاد کاٹ کے رکھ دی ہے۔ اور جو ان کا خون گرا ہے تو ان کے اس خون نے موج خون او چمن ایجاد کر دی، اس خون نے گر کر چمن کھلا دیے ہیں۔ اور آج تک جو حرارت مل رہی ہے اہل حریت کو، اہل حق کو، تو وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے مل رہی ہے، ان کے رفقا کی قربانی سے مل رہی ہے، بلکہ اہل حق کا اور اہل حریت کے لیے حسینیت استعارہ بن گیا ہے کہ جب حق کی بات کی جائے، حریت کی بات کی جائے تو وہاں پر پھر اس کہا جاتا ہے حسینی، کہ یہ امام حسین کے کردار کا حامل ہے، حق کی خاطر ڈٹ گیا ہے، باطل سے لڑ گیا ہے، پرواہ نہیں کر رہا، نہ اپنی جان کی پرواہ کر رہا ہے، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ کر رہا ہے، تو یہ حسینی کردار کا حامل ہے۔ تو وہ امام علی مقام کا میسج جو ہے وہ آج تک وہ میسج انہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے دیا۔ کیا میسج دیا؟ وہ بھی اقبال نے کہا، ماں سے واللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرشف گندہ نیست، کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں، اور کسی فرعون کے آگے، کسی ظالم کے آگے، کسی جابر کے آگے مسلمان کا سر جھکنے والا نہیں ہے، مسلمان کا سر نہیں جھکے گا۔ یہ امام علی مقام نے اپنا سر کٹا کے یہ میسج دے دیا، اور آج تک یہی ہے کہ واقعی جو کامل الایمان ہے وہ پیش فرعون سرش افکندہ نیست، ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرش افکندہ نیست۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور حقیقت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے
عمل سے یہ ثابت کیا، اس امت کو یہ پیغام دیا کہ حق کی خاطر کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ بھی قربان کرنا پڑے، اگر حق کا معاملہ ہے، حق کی بلندی کی بات ہے، حق کو قائم کرنے کی بات ہے، تو پھر ہمیں کوئی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہی پیغام ہے، یہی مقصد ہے، یہی فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب، بہت خوبصورت آغاز، اور پھر آخر میں بھی جس انداز سے آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے شرکاء تھے جو اپنے اپنے حصے میں یہ سعادت حاصل کر رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز سے اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بس جاتے جاتے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مختصر عقیدت اور استغاثہ پیش کرتے ہوئے جناب حسان اللہ حسینی سے ملتمس ہوں گا، اور انہی کی خوبصورت آواز میں منقبت کے ساتھ میں آپ سے رخصت لوں گا کہ ایک ایسی مختصر سی بات کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما لیں تو ہم سب کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں کہ یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے، شفاعت تیرا ہنر، کوہسار پاش پاش ہیں، ابرو کی ضرب سے 2 لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر، دے رزق نطق کو مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پار اے جگر، حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ سید حسان اللہ حسینی کی خوبصورت آواز میں منقبت درشان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے میزبان سو میں رحمت کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر قدم حسین کا ہے، کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں، یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، نبی کے دین کی خاطر قربان 72 سر، نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر، بھولائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، بھولائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کی فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، الحمدللہ زہے قسمت میں دکھایا، ہے قسمت میں دکھایا، حرم
بچوں کا اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی پر مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زغرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زغرا کے بچوں کا گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تندیر گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تندیر مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں